نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، انگلینڈ سے دوستوں کا مطالبہ ہے کہ ایک غیر مقلد کی ویڈیو ہے اس سلسلے میں کہ وہ کچھ احناف پر اعتراضات کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت پر، تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ کوئی شیخ عبدالحنان نامی غیر مقلد ہیں، غالباً کوئی شیخ عبدالحنان نام ہے اس کا، تو اس کی ویڈیو سنی تو اپنی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ حنفی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ وہ نبی تو نہیں ہے نا، وہ عالم و امام ہے، اور لہٰذا امام ابو حنیفہ سے غلطی تو ہو سکتی ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی غلطی کو چھوڑ کر حدیث کو مانتے ہیں، یہ ہم اہل حدیث ہیں، اس لیے ہم اہل حدیث ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو حنفی ہیں۔ تو حنفی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ پر کوئی کتاب نازل تو نہیں کی تھی، وہ نبی تو نہیں تھے، وہ تو ایک عالم تھے، ایک امام تھے۔ انہوں نے دین کو جتنا سمجھا وہ لوگوں کو پیش کیا، اس میں غلطی اگر ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر حدیث ماننے، یہ ہے اہل حدیث۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیں، ہم جو حنفی اپنے آپ کو حنفی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی طرف جو ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ فروعی مسائل میں، ویسے اہل سنت والجماعت ہے، جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ حنفی جو ہم امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ فروعی مسائل میں ہم حنفی ہیں۔ کیوں؟ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اس میں مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ۔ یاد رکھیں، مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مدرسے کے شاگرد کسی اور مدرسے میں پڑھنے گیا، وہاں سے اسے سوالات پوچھے گئے، یعنی تو جو سوالات پوچھے گئے، یعنی یوں سمجھو ایک انٹرویو لیا گیا داخلہ کے لیے، تو اس نے جو جوابات دیے تو سامنے پوچھنے والوں نے کہا کہ یہ آپ کو آپ کے استاد نے سکھائے، یہ جوابات آپ کو آپ کے استاد نے سکھائے، اپنی طرف سے دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھئی پہلے مجھے بتاؤ کہ میں نے جواب صحیح دیا یا غلط دیا، جو جوابات دیے وہ صحیح دیے غلط دیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے سکھایا، آپ اپنی طرف دے رہے ہیں استاد سے؟ تو اس نے اصرار کیا، لہذا زیادہ اصرار کرنے پر اس شاگرد نے جواب یہ دیا کہ اگر صحیح ہے تو یہ میرے استاد کی طرف سے، اگر غلط ہے میرے جوابات تو یہ میں نے اپنی طرف سے جوابات دیے۔ تو دیکھیں، حنفی کہلانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، کہ اگر اجتہاد میں کوئی خطا ہو گئی نا تو امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خطا نہیں ہو سکتی نا۔ اب جو اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، اب وہ اپنا اجتہاد بھی اپنا کرتے ہیں، تو اب یہ غلطی کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو بھئی اہل سنت والجماعت والے اس لیے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کے جوابات ہمارے علماء کرام نے دیے ہیں بہرحال، اور یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیں، خیر القرون کا ایک مجتہد، جو مجتہد بھی ہے، تابعی بھی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب اس دور میں، فتنے کے دور کے اندر کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے، لہذا امام ابو حنیفہ سے غلطیاں ہو گئیں۔ اب آگے اس نے گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کہتی، دیکھیں سارے علماء کو ہم مانتے ہیں لیکن تقلید نہیں کرتے، اسلام میں وہ جائز نہیں ہے، پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی سابقہ پیغمبر کی اطاعت لازمی نہیں ہے، اب خالص دین صرف قرآن و حدیث ہے، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا وہی ہے۔ اور پھر اعتراض کیا کہ اس دور میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ امام بھی نہیں تھے، ان کی فقہ نہیں تھی، اس خالص دین پر عمل کرنے والے یعنی صحابہ کرام کہلاتے ہیں۔ اب یہ وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امام نہیں تھے نا، ان کی فقہ نہیں تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا تھا وہ قرآن مجید اور حدیثیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چار امام بھی نہیں تھے، نہ ان کی فقہ تھی۔ اب دیکھیں، یہ غیر مقلد میں ایک قسم کا دھوکہ، ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا نا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں، کہاں سے مسائل جو ہے نا لوگوں کو بتاؤ گے؟ قرآن سے نہ ملا آپ کے فرمان سے، اور وہاں نہ ملا تو اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضور کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے، اب یہاں لوگوں کو دھوکہ کیا دیا جا رہا ہے؟ تو بھئی فروعی مسائل ہے نا، جہاں ایسی چیز جو عام بندہ نہیں پا سکتا نا قرآن و حدیث سے، ایسی چیز جو قرآن و حدیث میں بظاہر نظر نہیں آ رہی نا، چھپی ہوئی چیز ہے، تو مجتہد اسے نکالتا ہے، تو وہاں اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو اجتہاد تو ثابت ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں فقہ نہیں تھی، یہ ائمہ نہیں تھے۔ مجھے بتائیں، اس وقت امام بخاری تھے، امام نسائی تھے، اور پھر بخاری شریف تھی، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی شریف، یہ چیزیں تھیں اس وقت؟ اور پھر آپ جو ابھی صحیح اور ضعیف، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، یہ موضوع ہے، من گھڑتا ہے، ایسی چیزیں وہاں اس وقت تھیں نا، تو یہ فقہ بھی ضرورت ہے۔ اس وقت مدون نہیں تھی، اس وقت یہ چیز مدنی کتاب کی شکل میں نہیں تھی،
اب آپ کہیں گے کیوں نہیں تھی، پھر وہ لوگ کیسے عمل، اب ہم یہ بھی کہیں گے کتب احادیث بھی موجود نہیں تھی نا، کتب احادیث بھی موجود نہیں، لیکن حدیثیں تھیں، اسی طرح اس وقت فقہ مدون نہیں تھی، فقہ تھی باقاعدہ۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کے کتنے مسائل ہیں جو صحابہ کرام نے مسائل بتائے ہیں جن میں دلیل کوئی نہیں پیش کی اور ماننے والا کوئی اعتراض نہیں کرا، کیونکہ غیر مقلد تو اس وقت تھے نہیں۔ ان چیزوں کے جوابات ہمارے علماء نے دیے ہیں، آپ دیکھ لیں گے تجلیات صفدر میں مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ذکر کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاضی شورہ کو حکم نامہ بھیجا کہ قیاس کرو، حکم نامہ بھیجا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رائے سے فتویٰ دیتے تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رائے سے فتویٰ دیتے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے سے فتویٰ دیتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے سے فتویٰ دیتے تھے۔ صحابہ و تابعین کے ہزاروں فتاوی کتب حدیث میں موجود ہیں، اجتہاد سے دیے گئے ہیں، کوئی دلیل آیت یا حدیث پیش نہیں کی دلیل میں۔ اب یہ اتنی چیزیں ساری مل رہی ہیں، لیکن اب غیر مقلد جو ہوا اپنی طرف سے، اب اچھا اس میں ایک مثال دی، کہا کہ ہم کسی ایک کے پابند نہیں ہیں، اور پھر مثال دی کہ دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب یہ ساری مثال دی، دیکھیں ڈاکٹر پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کسی ایک پر اکتفا تو نہیں کرتے نا، کسی کا ایک کا علاج نہیں لگتا، بہرحال آپ جو ہے نا وہ دیکھ کر آپ جو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جس کی بات آپ کی دل کو لے کہتا ہے پھر آپ اسی کو اختیار کریں۔ اب دیکھیں ویسے رد کر رہا ہے کہ تقلید شخصی کا، پھر کہتا ہے کہ آخر میں آپ ایک ہی پر اکتفا کرتے ہیں، وہ بات تو وہی ہوگی نا۔ لیکن دیکھیں آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ 5-8 ڈاکٹر سے آپ نے دوائیاں لیں اور دوائیاں سامنے رکھ کے اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کی دوائی درست ہے؟ اس طرح کیا کبھی آپ نے؟ دیکھیں کس قسم کا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہ بیماری ایک الگ چیز ہے، یہ تو چلو اتنا غیر مقلد نے مانا کہ علماء ڈاکٹر ہیں، ضرورت ہے نا، اتنا تو مانا، اتنا تو تکلیف کو مان چکے ہیں نا کہ علماء سے پوچھا جائے۔ اب پہلے بات یہ کہ تکلیف ایسی چیز ہے، عام طور پر آپ دیکھیں جس علاقے میں کسی نہ کسی ڈاکٹر پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، آپ پوچھیں گے آپ جائیں کسی علاقے میں، بھائی کس سے علاقے میں فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ان کو اعتماد ہوتا ہے۔ اب تکلیف ایسی چیز ہے، بعض اوقات کسی ڈاکٹر سے اس کا علاج نہیں ہوتا، اب تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دین کا مسئلہ بتا دیا جس پر آپ کو اعتماد، آپ قبول کر لیں گے۔ اب مسئلہ آپ کو تکلیف تو نہیں دے رہا، ہاں مسئلہ جب تکلیف دیتا ہے پھر اپنی نفس کا آ جاتا ہے مطلب، اور پھر اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ بتائے تو ظاہر ہے آپ کسی اور کے پاس جائیں گے۔ غیر مقلد جو علماء سے پوچھنے کی بات کرتا ہے وہ اپنی خواہشات والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بھائی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے مثال کے طور پر، کچھ دنوں کے بعد آپ کو جو نا وہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اب طلاق تو ہو چکی نا، اب پریشان ہوں گے نا، اب شریعت کیسے بدلی جائے؟ اب آپ نے جس سے مسئلہ پوچھا ہے وہ کہہ رہا ہے طلاق ہو چکی ہے، 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، نکاح ختم ہو چکا ہے، اب آپ نے کسی طرح پھر سے اس بیوی کو ہاتھ کرنا ہے نا، اب آپ دوسرے پاس جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ غیر مقلد اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ شریعت تبدیل ہو جائے، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نہیں بھائی دیکھیں کسی ایک کی پابندی نہ کریں، پابندی نہ کرو گے پھر دین خواہشات کے مطابق ہو جائے گا، آپ کی خواہشات دین کے مطابق نہیں ہوں گی۔ تو ناظرین کرام یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے، یہ دوائی والی مثال دی۔ تو ہمارے علماء کرام نے ان چیزوں کے جوابات لکھے ہیں، اور آگے آپ کی خدمت میں ایک اور چیز پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت اوکاڑی صاحب نے لکھا ہے، یہ باقاعدہ حوالہ جات دیے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، اور مدینہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا۔ مدینے والے لوگ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت ابن عباس کی قول کو اختیار نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس کو اختیار کیا ہوا تھا۔ اب دیکھیں یہ چیزیں اس دور میں بھی مل رہی ہیں، لیکن غیر مقلد ان چیزوں کو چھپاتا ہے، بتاتا نہیں ہے، یہ اس وقت چیزیں موجود تھیں۔ ناظرین کرام، تو دین کی سمجھ جس کو فقہ کہتے ہیں، کیا صحابہ کے اندر نہیں تھی؟ پھر قرآن کے اندر یہ کیوں ہے کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ تم میں سے ایسا کوئی ہو، ایسا گروہ ہو جا کر تفقہ حاصل کرے، دین کی فقہ حاصل کرے۔ قرآن میں کہا گیا نا، جب اس وقت فقہ نہیں تھی قرآن میں کیسے آ گئی؟ اور پھر قرآن پاک میں کیوں کہا گیا کہ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ؟ فقہ جو ہے نا منافق کے پاس نہیں ہوا کرتی، اور حدیث میں بھی آیا نا کہ منافق کے اندر 2 خصلتیں نہیں جمع ہو سکتی، ایک حسن خلق، دوسری تفقہ فی الدین، دین کی فقہ منافق کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔